اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اس بات کے بارے میں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان ایک بڑا گہرا ربط اور بڑی ہم آہنگی تھی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے مسائل کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مشورہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جاتی تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، بیٹی جوان ہو چکی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہے تو رہنمائی فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے صحابہ کرام کو بڑا شافی جواب ملتا تھا، شافی جواب پاتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ بڑے احسن طریقے سے، بڑے پیارے انداز کے ساتھ اپنے صحابہ کو جواب ارشاد فرماتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑا جدا گانا تھا۔ ایسا انداز تربیت اس رب قدیر نے صرف اپنے ہی حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت کا انداز کیا تھا؟ آئیے آپ حضرات کے سامنے ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا بہت ہی پیارا واقعہ کہ جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے۔ مسند احمد کے اندر اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اسے ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اسے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ دیگر اور صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک نوجوان آیا اور وہ نوجوان آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی سوال کرنا چاہتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ محبت سے دیکھا۔ وہ کوئی ایسا ویسا سوال کرنے والا نہیں تھا، بلکہ ایسا سوال اس سے پہلے کسی نے کسی سے شاید کیا ہی نہیں تھا، ایسا عجیب سوال کرنے والا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف نگاہ محبت ڈالی اور اسے اجازت دی کہ تم اپنا سوال کرو۔ اب پیارے مسلمانوں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالی سے اسے اجازت ملی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، ایسا عجیب سوال کر دیا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے بڑے حیران اور تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ماہ اے سوال کرنے والے، ذرا رک جا، تو کس طرح کا سوال کر رہا ہے؟ اس طرح کا سوال تو کوئی عام شخص سے بھی نہیں کرتا، اور تو یہاں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے باشیوں کی پاکی کے لیے بھیجا ہے، ان کے تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے، تو نے اس رسول کی بارگاہ میں ایسا عجیب سوال کر دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اس طرح کہہ رہے تھے اور اس کو حیران ہو کر تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، دعوہ، اے میرے صحابہ، اسے چھوڑ دو اور اسے سوال کرنے دو۔ اور اس نوجوان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ادنو، میرے قریب ہو جا۔ وہ نوجوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔
اے پیارے مسلمانوں، ذرا یہاں پر تھوڑا سا غور تو کریں۔ اگر آج کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی بیہودہ سوال ہم سے کر لے، ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہمارا جواب دینے کا انداز کیا ہوگا؟ ہم یا تو اسے تانا دیں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، اسے جھڑک دیں گے، لیکن حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بلا لیا، اپنے قریب بٹھا لیا، اور پھر اب جس طرح سے ایک مشفق باپ، شفقت کرنے والا باپ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ اتحبہ لأمک، اے نوجوان، جس چیز کے لیے تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، جس کام کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، کیا تو یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا کہ کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، لا واللہ جعلنی اللہ فداکا، یا رسول اللہ، نہ، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اے نوجوان، جس طرح تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے، تو کوئی دوسرے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دوسرا سوال کیا، اتحبہ لابنتک، کہ کیا تو اپنی بیٹی کے لیے اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے؟ پھر اس نے وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی شخص میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے، بتاؤ اگر یہی حرکت کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ عرض کرتے ہیں، جوان کہنے لگا، لا واللہ جعلنی اللہ فداکا، نہیں نہیں یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، کبھی بھی میں اپنی بہن کے لیے اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کروں گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، کہ جس طرح تو اپنی بہن کے لیے اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کرتا، تجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تو اس کام سے نفرت کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ پیارے مسلمانوں، ذرا غور کیجئے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس پیار اور محبت کے ساتھ ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس سے سوال کرتے جا رہے ہیں، اس سے پوچھتے جا رہے ہیں، اور وہ ہر دفعہ یہی کہتا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس بات کو نہ اپنی ماں کے لیے پسند کروں گا، نہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہوں، نہ میں اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، کیا اس طرح کی حرکت کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے یہی جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی پھوپھی کے لیے بھی اس حرکت کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اگلا سوال کر دیا کہ کیا تو اپنی خالہ کے لیے اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری خالہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے؟ کہتا ہے، یا رسول اللہ، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس بات کو اپنی خالہ کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھی کے ساتھ، ان کی خالہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے رشتے اسے گنوائے، ان رشتوں کا نام لے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا۔ ہر دفعہ اس نے یہی کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، میں آپ پر فدا، میں ان میں سے کسی کے لیے بھی اس حرکت کو پسند نہیں کروں گا۔ پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَقْرَحْ مَا کَرِهَ اللَّهُ، فَقْرَحْ مَا کَرِهَ اللَّهُ، کہ اس چیز کو تو ناپسند کر جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کی اس انداز میں تربیت کی، اس کو اس انداز میں سمجھایا کہ قربان جائے حضور کے انداز تربیت پر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھپھو کے لیے اس طرح کی حرکت کو پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں،
دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کے لیے اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کرتا، آخر تو جس کسی کے ساتھ زنا کرے گا، جس کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا، وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی یا کسی کی خالہ ہوگی۔ یہ انداز تربیت اپنا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا فَقْرَحْ مَا كَرِهَ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اسے تو بھی ناپسند کر، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ رب قدیر نے قرآن کے اندر فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے وہی چاہتا ہے جس کے سبب وہ ہلاکت سے بچ جائے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ جو تو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کر، یعنی جیسے تو اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں، بہن، بیٹی، تیری بیوی، تیری پھوپھی خالہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرے، تو دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، خالہ، پھوپھی کے لیے بھی تو یہی پسند کر کے ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انداز میں اس کی تربیت فرمائی تو اب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے اس طرح کا بیہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ غلط سوال کیا۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو صاف اور میرے کردار کو پاک کر دے۔ اللہ رب العزت میرے دل کو صاف کر دے، میرے کردار کو پاک کر دے، یعنی اس طرح کے وسوسوں سے، اس طرح کے شیطانی خیالات سے، اس طرح کے گناہ والے کاموں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے۔ قربان جائیں حضور کی محبت کے، حضور کی شفقت کے، حضور کے انداز تربیت کے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس جوان کے لیے دعا کی، اس کے لیے دعا کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اور وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ سبحان اللہ، جسے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کا اتنا بڑا حصہ ملا، وہ کتنا خوش نصیب اور کتنا خوش بخت ہوگا۔ تو پیارے مسلمانوں، دیکھا آپ نے کہ کس انداز میں اور کس طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس شخص کا تزکیہ فرمایا، کیسی اس کی تربیت کی، اور کیسے اس کے باطن کو پاک کر دیا، اور کس طرح سے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز تربیت سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو حرام کہا، اور پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس کام کو حرام کہا، لہٰذا ہمیں دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیوں کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ جس نگاہ سے ہم اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، پھوپھی، خالہ کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے، تو ہمیں دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کے لیے بھی یہی رب کی بارگاہ میں التجا و فریاد کرنی چاہیے، اپنے دل میں یہی خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں پیارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت اور قبر و حشر کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔